جی آج ایک اور توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے آیا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جو 24 مارچ 2025 کا فل بینچ کا حکم ہے کہ ملاقاتیں کروائی جائیں، اس کے بعد اکتوبر میں بھی کہا چیف جسٹس صاحب نے جب موجود تھے یہاں، غفور انجم صاحب ایڈمنسٹریٹر اڈیالہ جیل، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی میرے ساتھ کھڑے تھے، کہا ان کو لے کر جائیں، ابھی ملاقات کرائیں ان کی۔ اس کے بعد وہاں پہنچتے تک وہ حکم زائل ہو چکا تھا، انہوں نے ملاقات نہیں کرائی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے منگل والے دن، جمعرات والے دن ہم اڈیالہ جاتے ہیں، اور ایک دفعہ بھی ملاقات نہیں ہوئی 24 مارچ 2025 کے بعد اس حکم کے مطابق جو لسٹ ہم دیتے ہیں۔ اور بالکل یہ ایک واہیات قسم کا ایک بیانیہ بنایا گیا کہ چونکہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں اس لیے ہمیں حق ہے کہ ہم ملاقات نہ ہونے دیں۔ بالفرض آپ یہ مان بھی لیں کہ جو 1978 کے پنجاب جیل رولز ہیں ضیاء الحق کے بنائے ہوئے، اس میں ایک رول ہے 265 جو کہتا ہے کہ جیل میں سیاسی گفتگو نہیں ہوگی۔ تو جیل کے اندر ہے نا کہ جیل کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ملاقات سے تو آپ نہیں روک سکتے۔ اور پہلے سے آپ نے تعین کر لیا کہ بشریٰ بی بی کی بیٹیاں بھی اگر اندر جائیں گی تو وہ کوئی سیاسی گفتگو کریں گی اور باہر آ کے سیاسی گفتگو کریں گی۔ یہ غیر آئینی ہے وہ رول ہی۔ کوئی آئین آپ کو نہیں روکتا گفتگو کرنے سے۔ قیدی کی آپ نے آزادی چھینی ہے، آپ اس کی زبان نہیں چھین لیتے، آپ اس کا ذہن نہیں چھین لیتے۔ جب کوئی اس سے ملنے جاتا ہے تو جو کچھ اس کے ذہن میں ہے، جو کچھ اس کی زبان پہ آتا ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ یہ بڑی مصدقہ اور مسلم ایک آئینی صورتحال ہے جو پوری دنیا مانتی ہے۔ میں بار بار مثال دیا کرتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ میں جب سفید فام حکومت تھی، اپارتھائڈ کا زمانہ تھا، وہ ایک ایسا نظام تھا جس میں سیاہ فاموں کو پورا انسان بھی شاید وہ نہیں سمجھتے تھے، تو وہاں بھی یہ اجازت تھی۔ اور ساؤتھ افریقن سپریم کورٹ کے اس وقت کے فیصلے ہیں، نیلسن منڈیلا کے حوالے سے، اسٹیو بیکو کے حوالے سے، وہ جیل میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کا الیکشن لڑتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اور جب اس پہ کسی نے اعتراض کیا تو اس دور کے ساؤتھ افریقن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے صرف ان کی آزادی چھینی ہے، ان کی بطور انسان ان کی حقوق نہیں چھینے۔ ان حقوق میں شامل ہے ان کا رائے رکھنا، بات کرنا، اپنے ذہن میں جو آئے اس کا اظہار کرنا۔ کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ اور اگر ان کی پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع ہیں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے تو ہم نہیں روک سکتے ان کو۔ تو یہ تمام دنیا میں یہ جورسپروڈنس قائم ہے۔ میں آپ کو امریکہ کے بے شمار فیصلے بتا سکتا ہوں، آپ جہاں نظر ڈالنا چاہیں، افریقہ، ایشیا، تو یہاں ایک عجیب منطق گھڑی گئی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اس نظام کے کھوکھلے پن کا اظہار نہ ہو۔ جو 8 فروری 2024 کو جھوٹ ہوا، عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اس ڈاکے کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ عوام کو کہا جائے کہ تمہاری زندگیوں کا مقدر جو ہے وہ محکومی ہے، تمہارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں، تمہاری آواز کی کوئی وقت نہیں، تمہارے لیڈران کی آزادی جو ہے وہ ہمارے رحم و کرم پر ہے، عمران خان ہو یا کوئی اور ہو۔ اور آج عمران خان ہی اس قوم کا سب سے بڑا لیڈر ہے، تو اس کی آواز کو بند کرنا مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں، بوکھلائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے 8 فروری کو ہم نے منانا ہے بھرپور طریقے سے، اور جو اشرف صاحب اور علامہ ناصر کا لائحہ عمل ہے کہ قوم اگر بند کر دے، گھر بیٹھے رکشہ بند ہو، ٹیکسی بند ہو، بس بند ہو، تو یہ نظام نہیں ٹھہر سکتا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہڑتال ایک بہت بڑا سیاسی رد عمل ہوا کرتا ہے، یہ آئینی بھی ہے، قانونی بھی ہے، اس سے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا اپنے گھر بیٹھنے سے۔ تو 8 فروری ہو یا اس کے بعد کا ہر دن ہو، ہمارا یہ تقاضا ہے۔ عدالتیں ہم پہ بند ہیں، ہم ہفتے یہاں آتے ہیں، توہین عدالت کی درخواست دیتے ہیں۔ جو پہلے درخواستیں یہاں دی گئی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو یک جنبش قلم خارج کر دیا گیا۔ اس کے خلاف اب 2 ماہ سے ہم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ایک اپیل دائر کر رکھی ہے، وہ سنی نہیں جا رہی۔ تو یہ تمام نظام اب ایسے چل رہا ہے کہ جبر کے خلاف کوئی قانونی، آئینی، پارلیمانی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ہم آتے رہیں گے، ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، ہر سطح پہ، سڑک پہ بھی اور عدالت میں بھی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات والا تو ایک طرف، ان کی صحت سے متعلق جو معاملہ ہے وہ کہاں تک پہنچا؟ ان کی میڈیکل رپورٹس آپ کو مل سکیں یا نہیں ملی؟ دیکھیں یہ تو بالکل ہی غیر انسانی رویہ ہے۔ پھر وہی جیل مینول جس کا رول یہ استعمال کرتے ہیں ہمارے خلاف، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی قیدی کو ہسپتال لے جایا جائے گا تو فی الفور اس کے خاندان کو مطلع کیا جائے گا، لیکن یہاں ایسا نہیں کیا گیا۔ 5 دن تک جھوٹ بولا گیا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ صحافتی حلقوں نے جب یہ بات واضح کی کہ ایسا ہوا ہے تو ان کو اپنے جھوٹ کو ماننا پڑا۔
اور جو کچھ بھی ہوا اس سے آج دن تک خاندان بے خبر ہے. ہم نے ایک دھرنا کیا، ڈیالہ جیل کے باہر کیا، وہاں سے ہم اٹھ کر سپریم کورٹ کے باہر آئے. اس دوران میری ملاقات ہوئی اٹارنی جنرل صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے. ہمیں یقین دلایا گیا کہ ان کی کم از کم میڈیکل رپورٹس جو ہیں ہمیں فی الفور دے دی جائیں گی، خاندان کو دے دی جائیں گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا. جو ان کے ذاتی معالجین ہیں، 5 دفعہ ڈاکٹر عاصم یوسف عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل میں مل چکے ہیں. کیا وجہ کہ ان کو اب نہیں معائنہ کرنے دیا جا رہا؟ ان کے ساتھ ہم لاہور کے ایک مایہ ناز آئی سرجن کو لائے تھے، ان کو نہیں دیکھنے دیا گیا. تو یہ انسانی جو بنیادی اقدار ہیں ان کی پامالی ہے. یہ آپ کو رپورٹس تو نہیں ملی، مگر اس وقت کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ چیف منسٹر وزیر اعظم سے بھی مل چکے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو کوئی اپڈیٹ نہیں ہے عمران خان سے متعلق. اور کیا سہیل آفریدی نے ملاقات کے حوالے سے وزیر اعظم سے بات نہیں کی؟ یہ یقیناً کی ہوگی. اور آج اچکزئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ ایک خط لکھیں گے وزیر اعظم کو، رانا ثناء اللہ کو، اس حوالے سے. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. یہ نظام ڈرا ہوا ہے، بوکھلایا ہوا ہے. اس نظام کو ضرورت ہے ایک پردے کی، کہ جو جھوٹ ہے وہ ظاہر نہ ہو، جھوٹ کا اظہار کرنے سے ہم پیچھے ہٹ جائیں تو پھر شاید یہ کہتے ہیں ہم تمہارے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں. لیکن وہ بے معنی گنجائش ہوگی نا. عمران خان اس آسائش کا تو متمنی نہیں ہے جس کی قیمت آپ کو خاموش رہ کر دینی پڑے. تو ہم دیکھتے ہیں آج چکزئی صاحب کے خط کا کیا جواب آتا ہے جو پارلیمان کے ممبران کی جانب سے لکھا جا رہا ہے. اسی طرح جو ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی صاحب کی، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس نظام میں خواہش ہے انسانیت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے. معلومات کے مطابق سہیل آفریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا ہے؟ نہیں، میری تفصیلی بات نہیں ہوئی سہیل آفریدی صاحب سے. یہ بات شاید فون پہ کرنے والی نہیں تھی. میری ہوگی ان سے ملاقات ان قریب، تو انشاءاللہ تفصیلات سامنے آئیں بتائیں گی. کہ آپ کے وکلا کے نمائندے بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے ججوں کی تعیناتی اور تبادلوں کے حوالے سے وکلا کی مشاورت کا مطالبہ بھی کیا ہے، جس میں جسٹس ڈوگر نے انہیں یقین دلایا کہ وکلا کو مشاورت کا حصہ بنایا جائے گا. تو آئینی طور پہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایسی یقین دہانیاں کرا سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کے جو بار کے نمائندے ہیں ان کو ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کے حوالے سے معاملات چیف جسٹس کے ساتھ نہیں اٹھانے چاہیے تھے؟ دیکھیں، یہ نمائندے تو ایک مخصوص گروپ کے نمائندے ہیں نا. جس طرح بھی الیکشن ہوئے، اسلام آباد بار کا کوئی نمائندہ نہیں ملا. یہ ہائی کورٹ بار کے آپ نے بتایا کچھ نمائندے ملے ہیں، یا پاکستان بار کے ملے ہیں. تو ان تمام اداروں میں، تمام ایسوسیشنز میں، کونسل میں ایک واضح تفریق ہے. وہ لوگ جو اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو لوگ اس نظام کو نہیں مان رہے، جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں. پاکستان بار کونسل میں ہم 8 لوگ ہیں جو بالکل واضح اس ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں، اس پورے عمل کے خلاف کھڑے ہیں جس میں ایک جج کو ایک ہائی کورٹ سے اٹھا کر کہیں اور پھینک دیا جائے، جہاں ہر وقت ایک تلوار لٹکتی رہے. تو یہ پورا نظام جو ہے اس وقت ہمیں تو قبول نہیں ہے. اب جو لوگ ملے ہیں وہ تو اس نظام کا حصہ ہیں، اس نظام کو کھڑا کرنے والے ہیں. انہوں نے کیا بات کی میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بالکل درست ہے کہ جو اس وقت اس ملک میں جبر ہے، جس طرح فیصلے کیے جا رہے ہیں، 10-10 سال کی سزائیں ریوڑیوں کی طرح بانٹی جا رہی ہیں. آپ میں کوئی بھی 10 سال کے لیے اندر ہو سکتا ہے اور ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے ہمیں آواز اٹھانی ہے. انہوں نے اٹھائی یا نہیں اٹھائی میں نہیں جانتا. میرا تو نہیں خیال کہ کوئی بات انہوں نے کی ہوگی. تو اس جبر کے سپاہی ہیں ہم، لیکن یہ بات کرتے رہیں گے، آپ، میں اور پاکستان کی قوم. تو سپریم کورٹ میں بھی آپ نے کوئی اپیل دائر کر رکھی ہے؟ جی، سپریم کورٹ میں ہی اپیل دائر کی تھی. جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہماری توہین عدالت کی درخواستوں کو خارج کیا، وہاں سے ہمیں یہ کہا گیا کہ چونکہ یہ ایک رٹ پٹیشن سے آئی ہیں یہ توہین کی درخواستیں، اس لیے ہم ان کو بھی نہیں سننے کا اختیار رکھتے. تو وہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں چلی گئی. سر یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر جو رفٹ ہے، جو دھڑے بندی نظر آتی ہے، ایک خاتون سے متعلق آپ نے ٹویٹ بھی کیا، تو یہ بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ دھڑے بندی نہیں ہے. میری نظر میں تو یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے ان لوگوں کی جو ملک میں جمہوریت یا جمہوریت کا نام لینے والی جماعتوں کو دبانا چاہتے ہیں، جمہوریت کا، انسانی حقوق کا نام لینے والے صحافیوں کو دبانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں، ایک یہ بھی صورتحال ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ عمران خان صاحب سے رابطہ اس طرح منقطع ہوا ہے.
جب پارٹی کے لیڈر سے رابطہ منقطع کر دیا جائے تو ظاہر ہے پارٹی میں جو کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کا حل نہیں ہو پاتا. تو رابطہ جب تسلسل سے تھا یا اس سے پہلے جب خان صاحب خود موجود تھے، آزاد تھے، تو کوئی امکان نہیں تھا اس قسم کی چپکلش کا. لیکن ان کی غیر موجودگی میں سر اٹھتے ہیں. تو انشاءاللہ جب بھی خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ملاقاتیں اگر بحال ہوں گی تو یہ صورتحال ٹھیک ہو جائے گی. اچھا راجہ صاحب، 8 فروری کو 2 امپورٹنٹ ایونٹ ہیں لاہور میں. ایک تو آسما جہانگیر کانفرنس ہے، کیا اس میں آپ کو بلایا گیا ہے؟ اور دوسرا بسنت بھی منائی جا رہی ہے، تو پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں وہ بسنت منائیں گے یا 8 فروری کو احتجاج کریں گے؟ دیکھیں، 8 فروری کے حوالے سے ہمارا جو لائے عمل ہے، جو چکزئی صاحب نے کہا ہے، وہ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ گھروں میں رہو، سڑکوں کو خالی کرو. ٹرانسپورٹروں کو ہم نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ بند کرو. دکانداروں کو کہا ہے کہ دکان نہ کھولو اس دن. باقی کوئی پتنگ اڑاتا ہے، اس پہ اپنے احتجاج کا اظہار کرتا ہے، اس حوالے سے بھی یہ بوکھلا گئے ہیں. آپ جانتے ہیں دفعہ 144 کے تحت انہوں نے نامعقول بیوقوفانہ قسم کے احکامات جاری کیے ہیں کہ کون سا گانا نہیں چلے گا، پتنگ پہ آپ کیا چسپاں نہیں کر سکتے. لیکن وہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بے معنی ہیں اور لوگ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. جہاں تک آسما جہانگیر کانفرنس کا تعلق ہے، پہلی بار ہے مجھے مدعو نہیں کیا گیا. آسما بیوی سے میرے بہت قریبی تعلقات تھے، 25 سال ان کے ساتھ کام کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سفیر صاحب کو مدعو کیا گیا جن کے بیانات اور جن کے ملک کے بیانات غزہ کے حوالے سے تکلیف دہ تھے. کچھ نوجوانوں نے وہاں اعتراض کرنے کی کوشش کی، وہ فنڈر بھی بتائے گئے اس کانفرنس کے. لیکن جس طرح ان نوجوانوں کو کمرے سے باہر نکالا گیا تھا، اس پر ہم میں سے بہت لوگوں نے احتجاج کیا تھا. اور اس احتجاج ہی کا ایک حصہ تھا کہ میں نے اپنے پینل میں شرکت سے معذرت کر لی تھی. تو ہو سکتا ہے انہوں نے اب مجھے اس قابل نہ سمجھا ہو کہ مجھے مدعو کیا جائے، کیونکہ بدتمیزی ہوئی تھی ان کی نظر میں ہماری جانب سے ان نوجوانوں کے احتجاج کو جو ہم نے سپورٹ کیا، اور کہا کہ یہ درست نہیں لگتا کہ اس ماحول میں جہاں بربریت ہو رہی ہے اور اس کے فنڈر جو ہیں وہ اس کانفرنس کے بھی فنڈر نظر آئیں اور ان کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو اس حقارت سے کمرے سے نکالا جائے، یہ بات اچھی نہیں لگی تھی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہارون رشید نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کو دی گئی سزا کی حمایت کی ہے اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں استعمال کیے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے ہی عرض کیا نا، یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو اس جبر کے غلام ہیں، اس جبر کے سپاہی ہیں. کرتے رہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں جی. ان کو تو مقدمے کا بھی نہیں پتہ تھا. جو ان کی گفتگو کچھ میں نے سنی، بس ان کو تو یہی تھا کہ اگر اس نظام نے کسی کو سزا دی ہے تو ٹھیک ہی دی ہوگی، کیونکہ ہم تو اس نظام کا حصہ ہیں. بہت شکریہ جی، مہربانی.